ریکارڈ ہو رہے ہیں دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام واجب العزت عزیزان گرامی، رب کا شکر ہے جس کے فضل و کرم لطف احسان سے آج کی جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں جامع مسجد غوث اعظم گجر خان پاکستان میں ہم موجود ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. یہ تھوڑا سا تردد اس لیے کیا کہ عنوان میرے اعتبار سے بہت ضروری ہے. ایک ایسی تکلیف کا اظہار ہے آج کے خطاب میں جس سے ہر آدمی متاثر ہے سوائے ان چند لوگوں کے جن پر اللہ کی خاص مہربانی، ورنہ ہر آدمی متاثر ہے. ایک ہوتا ہے کچھ کرنا اور ایک ہوتا ہے نہ کرنا. اللہ کے حکم کے مطابق کرنا اس کا درجہ ہے، اس کا اجر ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی نہ کرنا یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا اس کا بھی اجر ہے اور درجہ ہے. ذرا غور فرمائیں، نہ کرنے پہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ایک آیت مبارکہ ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے اساتذہ، قانوندان، اہل محبت، اہل مدانش آپ دور نزدیک سے تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی رحمت سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ نہیں بار بار اسٹڈی کر کے میں آپ کے پاس. ذرا غور فرمائیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقین کا ترجمہ کیا ہے؟ متقین تو عربی ہے، متقین کا ترجمہ ہے، آپ اردو پڑھنا. یہ ہدایت ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ ہم بولیں ذرا میرے ساتھ. پرہیزگار ہم کہتے ہیں نیک کو. اے بڑا نیک پرہیزگار ہے. پرہیزگار کا مطلب بھی، پرہیزگار کا معنی بھی لغوی نیک نہیں ہے. یہ دو لفظوں کا مرکب ہے. پرہیز گار جس کا مطلب ہے پرہیز کرنے والا، جس کو حکیم نے، طبیب نے، ڈاکٹر نے ہدایات دی ہیں، انسٹرکشنز دی ہیں اس کی ہیلتھ، صحت کے مطابق کہ یہ تم نے کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اس کی پرہیز کرنی ہے. وہ وائلیشن کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا. تو پرہیزگار کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنے والا، بچنے والا، الگ ہونے والا، چھوڑنے والا. ایف ایس سی کی سلیبس کی کتابوں میں، اسلامیات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ بتائیں ابی بتاؤ، زبردست قاری تھے اور زبردست قرآن. سبحان اللہ. بتاؤ کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تقوی سے ہی متقین ہے، تقوی سے ہی متقی ہے.
تو حضرت ابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کے ایریے میں سفر کیا ہے؟ کانٹے دار جھاڑیوں سے کبھی گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے ہاں کئی دفعہ. تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کیسے گزرے ہیں؟ اس طرح روڈ پہ واک کرتے ہیں ایسے ہو گئے نہیں. تو حضرت عمر ظاہر ہے ایک ذہین آدمی سے پوچھ رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں ایسے گزرا ہوں کہ کپڑے بچا بچا کے کہ کہیں ادھر سے کانٹا نہ الجھ جائے, کہیں ادھر سے کانٹا نہ روک دے, کہیں یہ کانٹا نہ چبھ جائے, یہ کانٹا نہ روک دے, اس سے نہ الجھ جاؤں. تو فرمایا یہ جو آپ بچ کے گزرے ہیں نا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ ایک تو یہ کہ عبادت کرنا, اور اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں جو منہیات ہیں, یعنی جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس سے بچنا. ابھی تک گزشتہ کوئی 5-7 جمعے ہو گئے میں نے آپ کی خدمت میں یہ کہا کہ غریب پروری حضور کو پسند ہے, اللہ کو پسند ہے. کسی کی مدد کرنا, کسی کی حاجت پوری کرنا, کسی کی تکلیف دور کرنا, کسی کا پردہ رکھنا. ابھی تک ساری حدیثیں بیان کی ہیں نا. آج جو حدیثیں ہیں یہ دوسرے انداز کی. اب تک جو حدیثیں بیان کی ہمارا عنوان پیچھے یہ چل رہا ہے کہ 2-3 مہینے سے کہ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی حضور کی امت کے ساتھ محبت کرے, صلہ رحمی کرے. ابھی تک سن چکے یہ وہی انداز ہے, انداز دوسرا ہے, بات وہی ہے, عنوان یہی ہے. اور یہ اتنا خطرناک عنوان ہے. اے دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, آپ کو بھی معاف کرے. ہم میں سے ہر آدمی اس سے آلودہ ہے جو میں بیان کرنے والا ہوں. گھر اجڑتے ہیں اس سے نہ بچنے کی وجہ سے, پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے. سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحمت کی وہی بچا ہوا ہے. باقی کوئی 90%, 99% بھی میں کہہ سکتا, میں 100% بھی کہہ سکتا. اتنا خطرناک ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, بڑی شان ہے. وقت جو زائد خرچ ہوتا ہے نا وہ اس وجہ سے خرچ ہوتا ہے. میرا دل ہے کہ آپ کو حضرت حذیفہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حذیفہ کون ہے. مدائن میں ان کے مزار پہ مسکین کی حاجی صاحب اور شاید ایک آدمی اور بھی ہو, بغداد میں ہماری ان کے مزار پر بھی حاضر. حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ادھر. ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں گورنر بنا کے بھیجا. اب تو کہتے ہیں نا وہ سب کے سورس آف انکم پبلش ہو گئے, لیکن جو پبلش یہ بھی پبلش ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ جب اپنا ٹینیور پورا کر کے واپس آئے نا تو حضرت عمر چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو یہ گئے تھے تو اپنے گدھے پہ سوار ہو کر گئے تھے تو ادھر سے کیا کیا چیزیں گورنری میں لے کے آ رہے, تو چھپ کے دیکھ رہے تھے درختوں کے پیچھے تھے. تو حضرت حذیفہ اسی طرح اپنا گدھا لے کے اسی طرح خالی خولی جیسے گئے تھے اسی طرح مڑ کے آ ایسے لوگ کدھر سے ملے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا لقب ہے صاحب السر, حضور کے رازدان. ان کو حضور نے منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے. قیامت تک جتنے فتنے ہونے والے ہیں, فتنہ گائر کون ہوگا, ان کا گرگا لیڈر کون ہوگا, اس کا نام کیا ہوگا, اس کے باپ کا نام کیا ہوگا, اس فتنے میں کتنے لوگ شریک ہوئے, سب حضرت حذیفہ کو. اس لیے جب کوئی شخص فوت ہوتا تو حضرت عمر کہتے کہ دیکھو اس کے جنازے میں حذیفہ نے جانا ہے کہ نہیں. اگر حضرت حذیفہ جاتے تو حضرت عمر بھی جاتے, ورنہ وہ سمجھتے کہ یہ شخص منافق مر گیا, کیونکہ حذیفہ پھر منافق کے جنازے میں نہیں جاتے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ چینجنگ کرتے عہدوں میں
ایک دفعہ بڑی چینج ہی کہتے ہیں، تغیر تبدل کیا، عہدے بدلے، ہٹایا کسی کو لگا، بڑی چینج کی. تو حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ اس لسٹ میں ان عہدیداروں میں سے کسی کا نام تو نہیں ہے؟ او میرے ربا، میں کیا بیان کرنے لگا ہوں اور کہاں سے بات پہنچ گئی، پھر کہ وہی بات آ گئی جو عنوان شروع کرنے والا. تو ایک دفعہ جب چینجنگ کی نا تو حضرت حذیفہ کو بلایا کہ ہاں بھائی آپ ذرا غور کریں نا، یہ جو اتنے بندے ہیں، یہ نام ہے اس لسٹ میں ہیں جو حضور نے تمہیں بتائی ہے. تو حضرت حذیفہ کہنے لگے ایک آدمی ہے، لیکن تقویٰ دیکھیں، ایک آدمی. حضرت عمر کہنے لگے کون ہے تاکہ میں اس کو ڈسمس کر دوں، معطل کر دوں. فرمایا میں غیبت کرنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ اس میں گنجائش بھی بنتی شاید. آج کا عنوان ہے چغلی اور غیبت. حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور کے رازدار، صاحب السر، پرائیویٹ سیکریٹری ٹو ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم، راز کی بات ہے. ساریاں گلاں ساریاں کی نہیں دسی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنۃ قطات، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اصل میں جو میرے جذبات ہیں نا، فیلنگز، وہ میں آپ کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. وہ میں بھی آپ خود اس کو آبزرو کریں یا وہ خود آپ کو ریسیو کرے، اس کو کر سکتا. میں نہیں کر سکتا، میں خود اظہار کروں نہیں کر سکتا. لیکن رک اس لیے جاتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی لائن ہے، لا يدخل الجنۃ قطات، لا يدخل الجنۃ، دو جملے ہیں، لا يدخل الجنۃ قطات، دو جملے ہیں. تو اتنے سے کہنے سے بھی بندہ جنت میں نہیں جائے گا. سمجھنا اپنا اپنا ہوتا ہے نا. میں نے جب یہ پڑھا نا میرے ذہن میں ایک اور حدیث آ گئی، ذرا غور فرمانا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آپ تشریف رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ حج کرنا فرض ہے. حج فرض ہے. تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. ایک، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہیں. یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہیں. جب کوئی خاموش ہو تو پھر بندے کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے. یہ سکھایا. 3 دفعہ جب انہوں نے کہا نا تو اس کے بعد حضور نے فرمایا تم سے پہلے قومیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی. جتنا کہا ہے اس پہ عمل کرو. سننا آگے جملہ جو جملہ ہے، لو قلت نعم لوجبت فما استطعتم، اگر میں اتنا کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم طاقت نہ رکھتے. اتنا کہنے سے جس کے ہاں کہنے سے فرض ہو جاتا ہے تو نہ کہنے سے بھی تو حرام ہو جاتا ہے. قصیدہ بردہ کا ایک شعر ہے، محمد عامر ناہی فلا احد، محمد کریم حکم دینے والے ہیں، منع کرنے والے ہیں. ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے، اچھا گھر سنو، شوق ہی نہیں کہ ہمارے زمانے میں ان کی خیرات ہمیں نصیب ہو، ایسے شوق والے لوگ ہوتے. ان سے کسی نے کہا کہ احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، ذرا غور کر. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاں منع ہے. وہ کہنے لگا قرآن کی دلیل دے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضور نے منع کیا.
کاش میرے آپ کو جو جوڑنے سے پہلے آپ کو سمجھ آ جاتی کہ میں نے کیا بات، یا آپ پک کرتے اس کو، یا آپ نے پک کیا آپ نے رسپانس نہیں کیا۔ خوشبو لگانا احرام میں جائز ہے کہ منع ہے؟ تو آپ نے فرمایا منع ہے۔ اس نے کہا قرآن سے دلیل دے، فرمایا حضور نے منع کیا۔ وہ کہنے لگا میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن سے دلیل دے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگا کہ حضور نے منع کیا۔ اب بھی لوگوں کو یہ بخار اس زمانے میں بھی ہوتا ہے نا، ذرا سمجھنا اسپیشل۔ کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں نا، تو اس لیے میں کسی نہ کسی کو پھر ایسے ہی مخاطب کرتا ہوں، سن لے ذرا۔ جب اس نے اصرار کیا نا کہ دلیل دے قرآن سے، تو حضور نے، حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ اللہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن ہے جو آپ کہہ رہے قرآن میں بتا، تو حضور نے جو منع کیا قرآن نے ہی منع کیا۔ جس کو حضور کہہ دے کہ لا یدخل الجنت، میرے حاضرین، میرے سامعین، میرے ناظرین، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، میں نے پہلے عرض کیا خطاب شروع کرنے پہلے بڑا سخت عنوان ہے۔ حضور کہہ دے کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا، کون سا امام ہوگا، کون سا فقیہ ہوگا، کون سا مفتی ہوگا، کون سا عالم ہوگا، کون سا خطیب ہوگا، کون سا اتنا بڑا عہدہ رکھنے والا کوئی شخص ہوگا جس کو حضور روک دے اور وہ کہ نہیں نہیں ادھر چلے جاؤ؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اس چیز سے ہی بچنا پڑے گا۔ اس سے گھر جڑتے، اور اب تو چغلی ڈیجیٹل ہو گئی، چغلی ڈیجیٹل چغلی۔ اس پہ کبھی خطاب کروں گا، موبائل کے بارے میں کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں، میں نے کبھی پیش کروں گا، کیا کروں، عنوانات اتنے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی بتاتا ہوں، ڈیجیٹل چغلی۔ مینول چغلی تو یہ ہے، کامن چغلی تو یہ ہے کہ ایک نے بات کی، اس نے جا کے اس کے کان میں کر دی، اس کے سامنے بیان کیا، وہ تیرے بارے میں ایک کہہ رہے ہیں، یہ تو چغلی ہوگی، اللہ بچائے۔ ڈیجیٹل چغلی یہ ہے، آپس میں بات چیت ہوئی اور اس کے بعد اس نے کہا ابھی دیکھنا وہ کیا کہے گا، میں ابھی فون ملاتا ہوں نا، اسپیکر آن کرتا ہوں، تو یہ ڈیجیٹل چغلی۔ اس بیچارے کو نہیں پتا کہ یہ آگے سے اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس طرح بندے کا روزگار ختم ہوا، یہ بندہ گواہ ہے۔ اور مزے کی بات وہ دونوں عالم، بلکہ افسوس کی بات، مزے کی نہیں افسوس کی بات، میں نے کہا نا سب اس میں آلودہ ہے، سب کو توبہ کی ضرورت ہے، سب کو معافی کی ضرورت ہے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو اور بھی آئے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اور اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اسما بنت یزید جو ہے نا، تو یہ یزید کی بیٹی نہیں ہے۔ یزید جو فاسق فاجر بد کردار تھا، اس کی بد کرداری کی وجہ سے یہ یزید نام جو ہے یہ آلودہ ہو گیا، ورنہ یزید نام کے کئی صحابہ بھی ہوئے، یہ ان کے بعد ہوا۔ سمجھ میں آ گئی؟ وہ کہتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ذرا غور فرمانا، شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ، اللہ کے خدا تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں، برے بندے وہ ہیں، نالائق بندے وہ نہیں، بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی لاتے ہیں۔ شرار و عباد اللہ، یہ حضور فرما رہے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قالا رسول رسالت مآب علیہ السلام نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، غور فرمایا، اتدرون ما الغیبۃ، سبحان اللہ، یعنی کیسی حضور نے تربیت کی. یہ جو عنوان میرا چل رہا ہے نا، اس پہ نعرے جذبات یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. سبحان اللہ، ہے نا، یہ دھلائی ہے، بے شک، صفائی ہے، ٹیوننگ ہے. ذرا غور فرمانا حضور کا انداز. اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. یہ صحابہ کا ادب، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتا ہے. بے شک، وہ اپنے علم کا اظہار حضور کے سامنے نہیں کرتے. اس پہ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن اتنی کافی. تو حضور کریم نے فرمایا، ذکروں کا آہا کا بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے. کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو، میں تو تان ڈال کریں کہ اس کے اندر موجود ہے نا، تان دے میں کہہ رہے ہیں ہمارے آئے نا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو، تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جبھی تو غیبت ہے، اور اگر ایسی بات تم کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے. بے شک، سخت حدیث ہے، اس پہ مجھے معذرت نہیں کرنی چاہیے کہ میں معذرت کے ساتھ بیان کرتا ہوں. معذرت تو تب کروں کہ بات جو ہے نا وہ خلاف واقع ہو. اور وہ بھی خود رسالت مآب کی ہو، حضور کا ارشاد ہو آپ کے لفظ ہو. بے شک، یہ میں نے اس لیے بات کی نا کہ ہم لوگ بعض اوقات جھوٹا تقوی ظاہر کرتے ہیں. کوئی ایسی بات ایک گل ممبر تے نہیں کرنی چاہیے سی، کتنے کرنی چاہیے سی؟ ممبر پر اگر یہ باتیں ہونا شروع ہو جائیں، خدا کی قسم 1 سال کے اندر غیبت کا گراف 90 سے لے کر میرے خیال سے 20 پہ آ جائے. بے شک، بولو بشارت. اور فرمائیں، سخت حدیث ہے، میں بہنوں بیٹیوں والا ہوں، میں سمجھتا ہوں ساری چیز. سخت حدیث ہے، بے شک، اس سے زیادہ میں اس کو پولائٹ نہیں کر سکتا. میں نے کتنی باتیں آپ کو بیان کی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جابر، یہ دونوں روایت کرتے ہیں، قالا تسنیہ کا صیغہ، ان دونوں نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا. حضور کریم نے فرمایا، کتنے صاف لفظ ہیں، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں. فرمایا غیبت زنا سے بدتر ہے. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر کیوں ہے؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیزنی فیتوب فیغفر اللہ له. آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے. وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہو وہ نہ معاف کرے. میں ایک نفسیاتی بات عرض کر رہا ہوں، اب میں معذرت کر رہا ہوں کہ ہماری سائیکی، غیبت ہماری جو اس وقت تو جو ہمارا ذہن ہے، دماغ ہے، اس کی خوراک غیبت ہے، اس کا فیول غیبت ہے. کبھی ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر ایسا گزارے کہ جس میں غیبت نہ کریں،
اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو. آمین. آسان ہے, ٹرائی ایک دن ایسا گزارے, کیونکہ ہماری سائیکی جی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ذرا سی کوئی بات کوئی گپ سنا ذرا ذوق شوق ہے نا, وہ ذوق شوق یہی ہے, اس کا برائی کرو, اس کی برائی کرو, اس کی برائی کرو. حضرت حاتم اسم, میں ان کا واقعہ بیان کر چکا ہوں, ذہن میں آیا, اشارہ کر رہا ہوں. حاتم اسم, حاتم اور اسم الف صاد میم, اسم اسم کہتے ہیں سمن بکمن عمیون فهم لا يرجون, وہ بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں, وہ لوٹنے والے نہیں. تو اسم کہتے ہیں بہرے کو. امام ابو القاسم القشیری کہتے ہیں کہ یہ بزرگ تھے, پہلے بزرگ ایسے ہوتے تھے, سبحان اللہ. پہلے ایسے حضرت ہوتے تھے, ایسی ہستیاں ہوتی تھی. ایک عورت ان کے پاس آ کے بیٹھی اور انسانی تقاضے کے مطابق اس کے جسم سے ہوا خارج ہوئی, آواز پیدا ہوئی. وہ شرمندہ ہو گئی, کتنی بڑی ہستی کے پاس میں بیٹھی ہوں اور مجھ سے یہ ہو گئے. بزرگ کیسے ہوتے تھے؟ سبحان اللہ. ہمارے زمانے کا بزرگ ہو, کپڑا بازو ہے نا, تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہو, نو ایکسپریشن, چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں. اب وہ بیٹھی ہے, وہ شرمندگی سے بول نہیں لگی, سارا دماغ اس کا الٹ پلٹ ہو گیا. تو یہ کہنے بی بی کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کوئی بات بیان کی تو یہ کہنے لگے میں بہرا ہوں, اونچا بولو. اس کی جان میں جان آئی کہ شکر ہے کہ حضرت نے نہیں سنی. یہ ایگزیکٹلی فزیکل بہرے نہیں تھے, اس کا پردہ رکھنے کے لیے بہرے بن گئے. اور اس کے بعد ساری زندگی نہیں کہا کہ میں سنتا ہوں, جو بھی بات کرتا کہتے اونچا بول, میں ڈورا بہرا ہوں, میں اونچا بول. اس لیے کا لقب پڑ گیا حاتم اسم, ڈورا بزرگ, پٹواری میں بہرا بزرگ. ان کا ایک ارشاد سنا دوں, گفتگو ختم کر. فرمائے 4 جھوٹے دعوے دار, حاتم کہتے ہیں, حضرت حاتم فرماتے 4 جھوٹے دعوے دار. نمبر 1, اللہ عز و جل کی محبت کا دعوے دار مگر اللہ کے حرام کردہ کاموں سے نہ بچنے والا. نمبر 2, محبت رسول کا دعوے دار مگر غریبوں کو اہمیت نہ دینے والا. طالب جنت ہونے کا دعوے دار مگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے کترانے والا, سکی پکی جنت میں. اور نمبر 4, جہنم سے خوف رکھنے کا دعوے دار مگر گناہوں سے پرہیز نہ کرنے والا. اللہ تعالیٰ عمل کی ثابت. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.